ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من اہل المدینۃ مردوا علی النفاق۔ آج کی تقریر میں منافقت کی ابتدا مدینے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مدینے والوں میں سے کچھ لوگ منافقت پہ اٹے ہوئے تھے، تو اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ منافقت کی ابتدا جو ہے وہ مدینے سے شروع ہوئی۔ تو یہ مدینے سے منافقت کی ابتدا کب شروع ہوئی؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، یعنی اعلان نبوت مکے میں فرمایا، تو اعلان نبوت سے پہلے مدینے میں دو قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے اور ان کی ہمیشہ آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ سینکڑوں سالوں سے یہ آپس میں لڑتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ آخرکار جب یہ لڑائی سے تھک گئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے میں سے کسی ایک کو سردار مقرر کر دیتے ہیں اور باقی ہماری زندگی جو ہے اس کو ہم خوش اسلوبی سے گزاریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے قبیلہ خزرج کے ایک عمر رسیدہ آدمی کو اپنا سردار مقرر کر لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم حج پر جاتے ہیں، حج سے واپسی پر اپنے سردار کی تاج پوشی کریں گے۔ تو وہ جب مکے میں حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ستارہ اسلام کا طلوع ہو چکا تھا، تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات سے مستفید ہوئے اور ان پر بھی سید الانبیاء کی تبلیغات کا بہت اچھا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور واپس آئے جس وقت، تو مدینے میں آ کے پھر انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ سید الانبیاء کو ہم مدینے لے آتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ یہاں پر وہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے سید الانبیاء نے اپنا ایک متقی اور پرہیزگار صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو مکے سے پہلے مدینے بھیجا، وہاں پر انہوں نے تبلیغات کی۔ اس کے بعد پھر سید الانبیاء نے بھی ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے۔ تو جب سید الانبیاء مدینے تشریف لے آئے تو پھر ان دو قبائل کا جو پروگرام تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار مقرر کریں گے، تو پھر وہ پروگرام انہوں نے کینسل کر دیا اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری تسلیم کر لی۔ تو جب عبداللہ ابن ابی کو معلوم ہوا کہ
سید الانبیاء کے عمل سے میری سرداری ختم ہو گئی، تو پھر اس نے منافقت قبول کر لی، منافق بن گیا۔ اس طریقے سے مدینے میں منافقت کی ابتدا ہوئی، اور قبیلہ اوس کا سردار ابو عامر، اس نے بھی منافقت قبول کر لی، وہ بھی منافق ہو گیا۔ تو یہ دو افراد جو تھے ابتدا میں منافق تھے، ابتدائی پہلے منافق جو تھے یہ دو افراد تھے، اور انہی دونوں نے مدینے میں منافقت کی ایسی بنیاد رکھی کہ سلسلہ منافقت بڑھتا گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت، کہ میں مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ان منافقوں کے گھروں میں جو اولاد دی، تو وہ جو تھے وہ پکے مسلمان، پکے مومن اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ جو ابو عامر تھا اس کا بیٹا تھا حنظلہ، جس کو بعد میں غسیل الملائکہ کا خطاب دیا گیا، اور عبداللہ ابن ابی کے دو بچے تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور بیٹی کا نام جمیلہ تھا۔ یہ بھی بڑے پکے پرہیزگار مومن اور متقی صحابی رسول تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور یہ جو دو منافق افراد تھے ان کی مومن اولاد کا آپس میں رشتہ کرا دیا گیا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ، اور حضرت جمیلہ ان کی بیٹی تھی۔ حضرت جمیلہ کا عقد جو ہے وہ حضرت حنظلہ جو کہ رئیس المنافقین ابو عامر کا بیٹا تھا اور متقی پرہیزگار تھا، اس کی شادی حضرت جمیلہ سے ہوگی۔ تو جب شادی ہوئی تھی اسی دوران جو ہے وہ جنگ احد واقع ہوئی۔ تو جنگ احد کے لیے حضرت عبداللہ جب تیار ہوئے، جب حضرت حنظلہ تیار ہوئے، تو اس کی بیوی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عرض کیا کہ آج رات میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور میرا خامد حنظلہ جو ہے وہ اوپر پرواز کر کے چلا گیا ہے۔ تو میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ جنگ احد میں میرا خامد جو ہے وہ شہید ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج رات ہم میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تھے، اور میرا خامد جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، تو میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم میں سے جو اولاد ہوگی وہ حضرت حنظلہ کی ہوگی۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت حنظلہ جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اسی وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ پیدا فرماتا ہے۔